اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خلافت کا تصور کس طرح سے ہے کہ کس طرح اللہ کے نبیوں نے اپنے خلیفے مقرر کرتے تھے، یا کیسے انہوں نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کو لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ یہ کیا ایک تصور تھا، پرانے انبیاء کے قصوں میں سے دیکھتے ہیں، اور پھر ہم یہ غور کریں گے کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ یہ آخری امت ہے، تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کس طرح سے یہ خلافت کا تصور چھوڑا تھا۔ بات چیت غور کرنا وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیکھیں 1447، اور اگر آپ کی پہلی زندگی بھی شامل کی جائے تو یہ 1500 سال بعد آنے والے لوگ ہیں، لیکن اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ کو، اس کے اوپر غور و فکر کرنا اور دیکھنا کہ اصل راستہ کیا ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ غور و فکر کی سب کو دعوت ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ مختلف انبیاء گزرے، اور ان میں سے کئی انبیاء ایسے بھی تھے جو اس دنیا میں جنہوں نے حکومتیں قائم کی، جو لوگوں کے بادشاہ رہے، اور انہوں نے اپنے وزیر یا اپنے خلیفہ بھی مقرر کیے۔ تو ان میں سے ایک نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ بنتا ہے یہ حضرت موسیٰ کے بعد کا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف ہی آپ پیغمبر ہو کے آئے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب آئے، انہوں نے تبلیغ کی، تو بہت زیادہ وہ لوگ، قبائلی نظام تھا، لیکن وہاں پہ وہ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا جالوت۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ظالمانہ نظام کے خلاف تبلیغ، اللہ پاک کا میسج دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، تو لوگوں نے کہا کہ اے داؤد، اے پیغمبر، اللہ کے رسول، کہ ہمارے لیے ایک ایسا کریں کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کریں جس کے انڈر ہم لوگ جہاد کریں، کیونکہ وہ طالوت کے خلاف جہاد کرنا تھا۔ تو قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 246 کے لوگوں نے کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قال للنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے اپنے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ جس کے ساتھ مل کے، جس کے انڈر رہ کے ہم اللہ کی راہ میں جالوت سے جہاد کریں۔ اچھا، اب یہ قصہ لمبا ہے۔ انہوں نے بادشاہ مقرر کر دیا، طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ جب کیا تو لوگوں نے اختلاف کیا کہ نہیں، یہ اتنا امیر آدمی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہم مال و دولت والے ہیں، یہ بادشاہ آپ نے کس طرح کا مقرر کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی طرف وحی کی، اور پیغمبر نے کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ گویا کہ نبی جو بھی کام کرتا ہے نا، تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، اور اس کے اوپر یقین رکھنا لازمی ہے۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تو یہ اس سے تو بہتر ہم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ کہنے لگے کہ ان کو ہم پر حکمرانی کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اس کی نسبت زیادہ مستحق ہیں، اور ان کو تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطاۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ تو پیغمبر نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے وہ، اور کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہے، وہ جسامت میں تم سے تگڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ملک عطا کرنا چاہے عطا کرے، بے شک اللہ جو ہے نا وہ وسعت دینے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب اس کے آگے اس کا جو ہے نا وہ جو ہے نا آگے کیا ہوا کہ وہ لوگ گئے، پھر ان کو ابھی غور کرنے والی بات یہ ہے، انہوں نے جہاد کیا جالوت کے خلاف، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اب یہاں پہ ایک غور کرنے والا فکرہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیغمبر خود بھی تو سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ ساتھ تھے، اس جہاد میں شامل تھے، لیکن انہوں نے بادشاہ مقرر کیا طالوت کو۔ تو جو بھی ہے ایک طریقہ کار جو ہے نا نبی پاک جس طرح بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر، ٹھیک ہے جی، لوگوں نے کہا ہمارے اوپر بادشاہ مقرر فرما، وہ خود نہیں انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، بلکہ طالوت کو بادشاہ بنایا، اور پھر بھی سپریم کمانڈر حضرت داؤد علیہ السلام خود رہے، کیونکہ آپ بھی اسی جہاد میں شامل تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، یہ الفاظ قرآن مجید میں اسی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناتا ہوں، اور یہ جاری ہے، بات یہی ہے کہ سپریم کمانڈر کون اور آگے بادشاہ یا خلیفہ کس طرح بناتے ہیں۔ بہت شکریہ۔